بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ریکویسٹڈ ہے، دوسرے درویش باغ و بہار کا کردار، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے درویش کا کردار ہے، یا پھر سیر دوسرے درویش کی۔ میر امن کے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ سیر دوسرے درویش کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب درویش کہ کہنے کی نوبت پہنچتی ہے تو وہ چار زانوں ہو بیٹھا اور بولا، اے یارو اس فقیر کٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ دوسرے درویش کے قصے کا قرینہ مختلف ہے۔ پہلا درویش یمن کے ملک کے التجار خواجہ احمد کا بیٹا ہے، اور دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ ہے، جو کہ بڑے ناز سے پیدا، جس کے بڑی ناز و نم سے اس کی پرورش ہوئی، اور ایک دنا نے شہزادی کو حاتم کا قصہ سنایا کہ وہ بہت سخی تھا، اور وہ ایک عرب بادشاہ نوفل حاتم کی شہرت کی وجہ سے اس کا دشمن بن گیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ حاتم نے سوچا میری وجہ سے خلق خدا کا ناحق خون بہے گا، وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ نوفل نے حاتم کی گرفتاری پر 500 اشرفیوں کا انعام رکھا۔ ایک دن بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی جنگل میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر حاتم ہمیں ملے تو 500 اشرفیاں ہمیں ملیں گی اور ہمارے دن پھر آئیں گے۔ جب حاتم نے یہ سنا تو باہر آیا اور بوڑھے سے کہا کہ میں حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے جاؤ اور انعام پاؤ۔ بوڑھا راضی نہ ہوا۔ تب حاتم خود نوفل کے پاس گیا اور کہا کہ اس بوڑھے نے مجھے ڈھونڈا ہے، اس کو انعام دو، اور حاتم کی اس بات سے نوفل متاثر ہوا اور حاتم کو اس کی حکومت واپس کر دی۔ اور دوسرا درویش ملک فارس کا بادشاہ زادہ ہے، جو حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ سن کر خود بھی سخی بن جاتا ہے اور ایک عظیم خیرات خانہ جاری کرتا ہے۔ وہ ایک محل تعمیر کرواتا ہے جس کے 40 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر آنے والے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ایک فقیر نے پہلے ایک دروازے سے اشرفی مانگی، اسی طرح پھر دوسرے اور پھر تیسرے، یہاں تک کہ 40 دروازے سے اشرفیاں حاصل کی۔ پھر سے پہلے دروازے پر آ گیا، اور جب شہزادے نے یہ دیکھا تو کہا کہ تم لالچی ہو۔ فقیر نے ساری اشرفیاں زمین پر پھینک دی اور کہا کہ تم خاک سخاوت کرو گے۔ سخاوت تو بصرہ کی شہزادی پر ختم ہوتی ہے۔ شہزادی کا جب سنا تو شہزادے کے دل میں بصرہ کی شہزادی کو ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ بصرہ پہنچ کر اس نے شہزادی کو شادی کی پیشکش کی۔ شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے سے اس کو ایک جوان کا قصہ بتاتی ہے کہ جو شہر نیم روز کا شہزادہ ہے، اور ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخ کو زمرد کا مرتبان لے کر ایک بیل پر سوار ہو کر آتا ہے اور مرتبان توڑ کر غلام کو مار ڈالتا ہے۔ تو شہزادی شرط رکھتی ہے کہ اس راز کا حال دریافت کر لائے تو وہ شادی کر لے گی۔ اس کے بعد شہزادی والی بصرہ کی بیٹی کا قصہ سناتی ہے کہ کیسے اس کے باپ نے یہ کہنے پر کہ وہ اپنی قسمت کا کھاتی ہے، اسے جنگل میں ڈلوا دیا، جہاں قسمت سے ایک دفینہ اسے ملتی ہے جس سے وہ سب کو فیض پہنچا رہی ہے۔ یمن کا بادشاہ زادہ شہر نیم روز کو روانہ ہوتا ہے اور نیم روز کے شہزادی کا یہ راز معلوم کرتا ہے۔ راز معلوم ہونے کے بعد از راہ ہمدردی وہ اس نوجوان شہزادے کی مدد کرنے کے لیے 5 سال کوشش کرتا ہے، لیکن نا امید ہوتا ہے اور خودکشی کا ارادہ کرتا ہے، اور وہی سوار برقع پوش اسے نوید دیتے ہیں کہ جیسے پہلے درویش کو دی تھی۔ یہ ہے دوسرے درویش کا کردار یا سیر دوسرے درویش کی، اور اس میں جو میرے پاس نوٹس تھے اس کے مٹیریل کو اور نیٹ سے مٹیریل لے کے ان دونوں کو مکس کرتے ہوئے اپنی ہی اس کہانی کو جوڑ کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دونوں کی سلائڈس میں آپ کو شو کر رہی ہوں۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کا لائک کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔